اور صحیح میں بتاؤ جو اللہ کو پیار کرتا ہے اللہ اس کو اپنا بنا لیتا کہ نہیں بنا لیتا؟ ایک جوان، بولو کون؟ ایک جوان، رات کا سناٹا ہے، ایک جوان، سننا واقعہ سننا، بعد میں آتا ہوں یہ کون جوان ہے۔ ایک جوان ہے، رات کا بالکل سناٹا چھایا ہوا ہے، اندھیرا۔ وہ زمانے میں یہ سب لائٹ اور بلب اور ٹیوب لائٹ نہیں ہوتی تھی۔ ایک جوان رات کو جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بتیاں ہوتی تھی راستے میں۔ ایک جوان، اور کیوں جا رہا ہے معلوم؟ رات کو شراب کے اڈے پہ جا رہا ہے، دارو کے اڈے پہ جا رہا ہے، جس کو ہم بار کہتے ہیں، یا ناچنے نچوانے کے واسطے جا رہا ہے۔ اور جوان کا کام ہی یہ ہے کہ دن بھر کمانا اور رات کو وہاں جا کے دارو وارو پی لینا۔ تو وہ جوان جا رہا ہے، معلوم ہے وہ جوان جا رہا ہے، اسے راستے میں ایک نالی نظر آئی۔ جیسے ہم کو بھی راستے میں کبھی کبھی نالی نظر آتی ہے، تو راستے میں ایک نالی نظر آئی جس میں پانی بہ رہا تھا۔ اس کے بازو میں ایک چمڑے کا ٹکڑا تھا اور اس چمڑے کے ٹکڑے پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یعنی وہ جوان شراب کے اڈے کی طرف جا رہا ہے، رات کو تھوڑی سی بتی جل رہی ہے اور وہاں پہ نالی کے کنارے ایک چمڑے کا ٹکڑا ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ جوان کھڑے ہو کر دیکھتا ہے، یہ تو میرے اللہ کا نام ہے، میرے محمد کا نام ہے، بولو صلی اللہ ہو۔ لیکن وہ جوان رائٹ میں دیکھتا ہے، ادھر، پھر ادھر دیکھتا ہے، کوئی نہیں، رات کا سناٹا ہے۔ تھوڑا آگے دیکھتا ہے، ارے ہے کوئی بھائی ہے؟ کوئی آواز نہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے، کوئی نہیں۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ وہ جوان کو چمڑے کا ٹکڑا اٹھانا ہے، لیکن وہ خود ناپاک ہے۔ ارے بولو، وہ خود غسل کیا نہیں ہے، ناپاک ہے۔ سوچا کہ ہے تو اللہ کا نام، محمد کا نام، اور میں تو دارو پینے جا رہا ہوں، وہاں پاکی کی کیا ضرورت ہے؟ مگر یہ جو چمڑے کا ٹکڑا ہے اس پر تو اللہ کا نام ہے، میرے مصطفیٰ کا نام ہے، یہ میرے ہاتھ تو نہ۔ وہ بہت دیر تک انتظار کرتا، کوئی ملے تو اس کو کہوں کہ بھائی میں تو ناپاک ہوں، تو پاک ہے، کم سے کم یہ چمڑے کا ٹکڑا تو اٹھا لے۔ لیکن بہت دیر تک کوئی آ نہیں رہا ہے اور اس کو جانا ہے شراب پینے، دارو پینے کے واسطے جانا ہے جوان کو۔ آخر میں کیا کیا، یاد آیا کہ میرے پاس ایک رومال ہے، وہ تو پاک ہے۔ اس نے وہ رومال کو نکالا اور آہستہ سے وہ چمڑے کے ٹکڑے کو رومال میں رکھا، پاک رومال میں کیا رکھا؟ چمڑے کا ٹکڑا، جس پر بولو لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا بھی نام ہے، محمد کا بھی نام ہے۔ بس اس جوان نے اس کو اچھے طریقے سے، اور اب دارو کھانے کی طرف نہیں جا رہا، سوچ رہا پہلے اس کو اچھی جگہ پہ رکھو، تو مسجد کی طرف جا رہا۔ رات کا سناٹا، مسجد کے پاس جا کر زور سے پکارنے لگا، او امام صاحب، تو امام صاحب دیکھو رات کا وقت ہے، تم سوئے ہوں گے، لیکن ذرا آ جاؤ، ایک بہت ضروری کام ہے، اور بہت ضروری کام اور تم ہی کرو گے، میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ اب امام صاحب رات کے سناٹے میں اٹھ کے آئے، بولے کیا ہوا بھائی؟ رات کے سناٹے میں جوان کائے کو چلاتا؟ تو کہا دیکھو میں ناپاک ہوں، میرا بدن پاک نہیں ہے، یہ کپڑا لیکن پاک ہے، مجھے نالی کے کنارے یہ چمڑے کا ٹکڑا ملا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ اللہ کے ولی ہیں، آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھاتے ہو، آپ اس کو کوئی پاک جگہ پر رکھ دینا تاکہ میری ذمہ داری ختم ہو جائے۔ امام صاحب نے وہ لیا اور کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ جوان تو چلا دارو کھانے میں گئے، دارو کھانے میں جا کے دارو پینے میں مست ہو گئے۔ یہاں امام صاحب نے وہ چمڑے کے ٹکڑے کو اچھی جگہ رکھا اور رات کا وقت ہے، امام صاحب سو گئے۔ رات کو خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ وہ امام صاحب کے خواب میں اللہ کے رسول کہا وہ جوان کے پاس جاؤ، جاؤ جوان کے پاس جاؤ، آج اس نے اللہ کے نام کی عزت کی ہے، مصطفیٰ کے نام کی عزت کی ہے، ہم انہیں ذلیل نہیں ہونے دیں گے، ہم رسوا نہیں ہونے دیں گے، جاؤ اسے جاؤ۔ وہ دارو کھانے میں مست ہے، وہ شراب پی کے مست ہے، لیکن پیار محبت سے اس کو لے کر آؤ۔ وہ یہاں آئیں گے، اللہ کے گھر میں پاؤں رکھیں گے، اس سے پہلے ہم اس کے دل کو بنا دیں گے، بولو سبحان اللہ۔ وہ امام صاحب چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جیسا خواب مکمل ہوا، امام صاحب نے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور سیدھے گئے۔ اب وہ دارو کھانے کی طرف گئے، اب جب دارو پینے والوں نے دیکھا کہ امام صاحب آ رہے، اور وہ بھی مسجد کے امام صاحب آ رہے، اور وہ بھی لمبا جبہ پہن کے امام صاحب آ رہے، ارے وہ امام ہے جو ہمارے یہاں جمعہ پڑھاتے ہیں، یہ خطبہ دیتے ہیں، یہ بیان کرتے ہیں، تو سب دارو پینے والے آپس میں کہنے لگے ارے امام صاحب دارو کھانے میں، ارے امام صاحب، سب لوگ کہہ رہے او امام صاحب رکو، او امام صاحب رکو، یہ دارو کھانا، یہ شراب کھانا ہے۔ امام صاحب نے کہا مجھے وہ جوان کو ڈھونڈنا ہے، کہا ہے، دیکھا تو بالکل بیچوں بیچ وہ جوان اپنے نشے میں مست ہے۔ امام صاحب گئے، اس پر کچھ پانی ڈالے اور ہلا کر کہا میں بلانے نہیں آیا ہوں، مصطفیٰ نے تمہیں دعوت دی ہے، بولو سبحان اللہ۔ بس کہنا تھا کہ وہ جوان نے آنکھ کھولا، آنکھ کھول کر کہا میرا نام لے کے بلایا ہے،
थोड़े होश में, थोड़ी बेहोशी में, मेरा नाम लेके बुलाया है। कहा सिर्फ नाम लेके नहीं, तुम्हारा चेहरा भी ख्वाब में बताया है। सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा, कहा मेरा दारू पीने वाले का चेहरा, मेरा, मैं तो नापाक हूँ, मेरा बदन नापाक है, मेरा चेहरा नापाक है, मैं नापाक, कहा तुम्हारा नाम भी लिया, तुम्हारा चेहरा भी बताया। तो क्या कहा मालूम, ले जाओ इमाम साहब, अब जहाँ ले जाना हो ले जाओ। इमाम साहब ले गए, मस्जिद में जाने से पहले गुस्ल करवाया, अच्छे कपड़े पहनाए, और फिर मस्जिद में जैसे कदम रखा, अल्लाह ने ऐसा दिल बदला कि आज किताबों में हम जहां बड़े बड़े अल्लाह के वलियों का नाम लेते हैं, वहां इनका भी नाम आता है, हजरत बिश्र हाफी रहमतुल्लाह अलैह। बोलो क्या नाम है? हजरत बिश्र हाफी। आप जहां अल्लाह के वलियों के नाम लिखोगे, जहां पीराने पीर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम देखोगे, जहां अजमेर वाले बाबा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का नाम देखोगे, जहां ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का नाम देखोगे, जहां बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर का नाम देखोगे, जहां ख्वाजा शमसुद्दीन का नाम देखोगे, जहां आप हजरत जुनैद बगदादी का नाम देखोगे, वहीं पर आपको बड़े हुरूफ से हजरत बिश्र का नाम मिलेगा। और आपको ताज्जुब होगा, बहुत बड़े इमाम इमाम अहमद इब्ने हंबल, जब उनको बैयत होना था, जब उनको किसी को अपना शेख बनाना था, किसी को अपना पीर बनाना था, तो इमाम अहमद इब्ने हंबल फरमाते, मैंने ख्वाब में नबी को देखा, नबी ने कहा, फरमाया अहमद इब्ने हंबल, अगर किसी को पीर बनाना है, जाओ बिश्र हाफी को अपना पीर बना लो। इमाम अहमद इब्ने हंबल इनके हाथ पर बैयत हो गए। मेरे प्यारों, सोचो किसके नाम की कदर की थी? नमाजें पढ़ी थी? अरे बोलो ना, नमाज पढ़ी थी? मोहब्बत किसके साथ थी? दारू पीने जा रहे थे, लेकिन अल्लाह और मोहम्मद के नाम की अजमत ने पूरी जिंदगी को बदल दिया। तो आज मेरे प्यारों, हम भी यहाँ रात में अगर ये इरादा कर ले कि इंशाअल्लाह अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, कौन कौन तैयार है? जरा हाथ ऊपर करके बोलो, बोलो बोलो, तैयार हो इंशाअल्लाह। हाँ, जरा प्यार मोहब्बत से बोलो ना, तैयार हो ना इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी मोहब्बत अता फरमाए। अच्छा, अब अल्लाह की मोहब्बत के लिए क्या करने का? अल्लाह से भी मोहब्बत करना जरूरी है। हाँ बोलो ना। बहुत ठंडे बैठे भाई, 12 बजे खत्म करने को बोला। अरे ऐसे बैठे रहेंगे। आप लोगों का भी कल निकाह है? नहीं, आप लोगों की तो शादी नहीं ना कल। वो अरबाज अगर कहाँ होगा मेरे को नहीं मालूम, कहाँ होगा, मुलाकात तो हुई नहीं है। हमारे सईद भाई का बेटा जहाँ भी होगा, अल्लाह सुखी रखे। हाँ, कल से वो भी पाबंद हो जाएगा। निकाह का बंधन बड़ा अजीब व गरीब होता है, लेकिन खैर हमको अल्लाह से मोहब्बत करना है। बोलो करेंगे इंशाअल्लाह? नहीं, साथ में बोलो ना, अल्लाह से मोहब्बत करेंगे। कौन कौन करेगा? जरा हाथ ऊपर करे। चलो मैं पहले 2 बातें कर लूं शकील भाई, फिर अपने पॉइंट पर आ जाऊं। हाँ ठीक है ना? नाराज तो नहीं ना? हाँ या ना? नाराज तो नहीं ना? कोई हाँ बोला, मैं घबराया। नाराज तो नहीं ना? अल्लाह से मोहब्बत करने के लिए कौन कौन तैयार? दोनों हाथ ऊपर करे माशाअल्लाह। हाँ, अरब बोलो मुस्तफा का दामन नहीं छोड़ेंगे, उसके लिए भी दोनों हाथ ऊपर करे। और साथ में बोलो ना भाई, हमारे नबी से बढ़कर, आवाज अभी भी नहीं आ रही, बोलो ना, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। हाथ नीचे रखो। मेरे को पूरा यकीन है सब लोग नबी से मोहब्बत करते। अरे कौन मुसलमान होगा जो मुस्तफा से मोहब्बत नहीं करता होगा? हाँ, लेकिन आज एक हदीस सुना दो आपको। हाँ हाँ, आप नाम सुनोगे तो आपको बड़ा अजब लगेगा, क्योंकि वो देहात के रहने वाले एक सहाबी, उनका नाम है जुल खुवैसरा। हमारे यहाँ ऐसा नाम होगा ही नहीं किसी का। क्या नाम बोलो? जुल खुवैसरा। और देहात के रहने वाले, उस वक्त देहात में ऐसे नाम हुआ करते थे। और देहात यानी बद्दू, आराबी, ओ मालूम नहीं कहाँ दूर से वो पगड़ वगड़ बांध के, लंबा उम्बा जुब्बा उब्बा पहन के, अपने ऊंट पे बैठ के अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। सुनना, बराबर सुनना। आए, अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, सहाबा किराम भी है, बोलो सुभान अल्लाह। और कौन आ रहे? वो अपने ऊंट पे, वो गांव वाले, देहात वाले, नाम आपको अभी तक जबान पर आया नहीं होगा, जुल खुवैसरा। वो आए, अपने ऊंट को वहां बांधा, जहां भी पार्किंग में रखना था ऊंट को रखा, और सीधे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अस्सलाम वालेकुम करके आए। वो बड़ा पगड़ वगड़ वो बांधा था। और गांव के रहने वाले, भाई गांव के रहने वाले बड़ा अजब होते। बोले वो अजब होते कि नहीं होते? अरे बोलो ना, अजब होते कि नहीं होते?
ہاں عجب ہوتے، وہ گاؤں گاؤں پگڑ وگڑ باندھے آئے اور آ کر سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پوچھا معلوم؟ قیامت کب آئے گی؟ سیدھا سوال، یہ بھی نہیں کہ آپ کیسے، آپ کے گھر میں کیسے ہیں، سیدھا سوال، متی الساعہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بولو صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ اچھا پورا مجمع میرے کو بولو، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آواز سے بولو، آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کب آئے گی؟ کسی کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ نے فرمایا قیامت آئے گی۔ بھائی قیامت آئے گی، حسن بھائی نہیں آئیں گے؟ آ جاؤ بولو نا، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ سب میرے ساتھ میں پڑھو تاکہ پتا چلے کہ قیامت آئے گی۔ میرے ساتھ میں پڑھو، القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ پورا مجمع بولے قیامت، آواز سے بولو، پورا مجمع بولو قیامت۔ چلو قیامت آئے گی، لیکن کب آئے گی؟ پورا مجمع بولے قیامت کب آئے گی؟ ارے بولو کسی کو معلوم ہے؟ نہیں ساتھ میں بولو، کسی کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی۔ 9واں پارہ دیکھو، ادھر میری طرف دیکھو، قرآن کریم میں 9ویں پارے میں جاؤ۔ بہت سے لوگوں نے ہمارے نبی کو پوچھا قیامت کب آئے گی، لیکن اللہ نے صاف جواب دیا، قیامت کا علم کسی کے پاس، ساتھ میں بولو کسی کے پاس۔ اللہ نے فرمایا یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض۔ بہت سے لوگ آئے اور آ کر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا قیامت کب آئے گی۔ ہمارے نبی نے فرمایا قیامت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اگر کوئی جانتا تو کون جانتا؟ تو چلو وہ صحابی آئے، پھر نام بول رہا ہوں، ذوالخویسرہ آئے، اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ سننا قیامت۔ ہمارے نبی نے کہا، یہ نہیں کہا قیامت کب آئے گی کیونکہ کسی کو معلوم، ہمارے نبی نے فرمایا ما اعدت لہا، قیامت کب آئے گی اس کی فکر مت کرو۔ کیا تیاری کی؟ تیاری کیا کی؟ اور بہت صحیح بات ہے بھائی، قیامت کب آئے گی اس کو آنا ہوگا تب آئے گی، لیکن میں نے اور آپ نے تیاری کیا کی ہے؟ تو ہمارے نبی نے پوچھا، او ذوالخویسرہ اتنے دور گاؤں سے آئے ہو، یہ سوال پوچھنے آئے کہ قیامت کب آئے گی، یہ بتاؤ تم نے تیاری؟ تو وہ گاؤں کے تھے، رونے لگے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہنے لگے میں نے کوئی تیاری نہیں کیا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا جاؤ تیاری کرو۔ بھائی تیاری نہیں کی ہے تو جاؤ اور تیاری۔ تو معلوم ہے وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے میرے پاس ایک تیاری ہے، ایک تیاری ہے۔ ہمارے نبی نے پوچھا کیا تیاری ہے؟ فرمایا واللہ انی لأحب اللہ ورسولہ، کہا اللہ کی قسم ایک تیاری میں ہے، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، بولو سبحان۔ ایک تیاری ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، میرے مصطفیٰ تم پر تن من دھن سب قربان، میری جان جائے لاکھوں مرتبہ جائے مگر آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی چوبے یہ مجھے گوارا نہیں ہوگا، میں آپ سے اور اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ بس سننا، ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، فرمایا بہت بڑی تیاری کی ہے، بیٹھو اور سن لو، جس سے محبت کرتے ہو قیامت میں اسی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے۔ بس ہمارے نبی نے کہہ دیا، پورا مجمع بولے گا جس سے دنیا میں محبت کرتے ہو on the day of judgment، قیامت کے دن ہم اسی کے۔ ابھی تو ہمارے نبی نے اتنا فرمایا کہ حضرت جبرائیل آ گئے۔ ہمارے نبی نے فرمایا جبرائیل تم کیوں آئے؟ کہا تمہاری یہ بات اللہ کو پسند آئی، اللہ نے قرآن میں فیصلہ کر دیا جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا۔ کہا قرآن میں لکھا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا، دنیا میں جس کی مانو گے، جس سے محبت کرو گے، قیامت میں ہم اسی کے ساتھ ہوں گے۔ تو چلو میں نے دو باتیں کہی، ایک اللہ سے محبت کرنا، نمبر دو ساتھ میں مصطفیٰ سے، اور اس کے لیے کیا ہے جس سے دنیا میں محبت کریں گے قیامت میں
تو ہم لوگ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں؟ ارے ہاں بولو نا. ایسا لگتا سب کا نکاح پڑوا. اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں نا؟ تو کل قیامت میں کس کے ساتھ؟ صحیح بولو نا بھائی. قیامت میں اللہ رسول کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. بولو نا انشاءاللہ. اور اللہ رسول سے محبت، میرے پیاروں، اللہ رسول سے محبت پتہ کیسا چلے کہ ہم لوگ اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں. اور آپ کو بتاؤں ہمارے نبی تو ایسے پیارے ہیں، بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی تو ایسے پیارے ہیں، ایسے پیارے ہیں کہ اگر محبت کرنا ہو تو کوئی بہت لمبا چوڑا کام نہیں کرنا ہے. ارے بولو نا، کوئی لمبا چوڑا کام، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں کرنا ہے. نبی سے محبت کرنا ہے. میرے پیاروں، میں آ رہا ہوں ایک محبت کا میں آپ کو مثال بتاؤں. خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرا امتی، او میرا امتی، روزانہ 100 مرتبہ مجھ پہ درود پڑھ لے. کیا فرمایا؟ روزانہ. اچھا 100 مرتبہ پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں. پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی مرتبہ ہو گیا؟ ایسا 100 مرتبہ پڑھو، 10 منٹ میں مکمل ہو جائے گا. زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگے گی. کون کون تیار ہے؟ روزانہ پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں ذرا دونوں ہاتھ اوپر کرو نا. پڑھیں گے انشاءاللہ. اور کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ اور بہت آسان کر دیا، صرف صلی اللہ ہو. آواز نہیں آ رہی ہے؟ صلی اللہ ہو. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ، بولو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا امتی، میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا، مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے دوستوں ہو یا ہماری ماں بہنیں ہو، ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. تو 100 مرتبہ درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی 1000 رحمتیں نازل کریں گے. ارے کوئی ایک رحمت دیتا ہے تو رات کا کھانا مل جاتا ہے. یہ حسن بھائی میرے کو کہاں لے گیا بھائی؟ ایسا لگا سری لنکا لے کے گیا کھانے کے لیے. کہاں کھانا، کہاں مجمع. ہاں تیرے سب نخرے برداشت کرتا ہوں اس لیے کہ تو جاپان کا ہدیہ میرے کو دے گا. میں نے آج تک جاپان کا پیسہ دیکھا نہیں ہے بھائی. خالی ایک بتا، دور سے ایسا بتا دے نا ٹوکیو. تو ایک رحمت آتی تو ہم کو پورے دن کا کھانا ملتا ہے. 100 مرتبہ درود پڑھنے والے پر بولو سبحان اللہ. اللہ کتنی رحمتیں نازل کریں گے؟ 1000. ساتھ میں بولو نا. ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. 10 منٹ کا کام ہے، 15 منٹ کا کام ہے. ہمارے نبی فرماتے روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ 1000 رحمتیں نازل کرے گا. آگے چلو، ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا. بولو کل قیامت کا دن ہوگا. ہمارے نبی فرماتے تیری پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النار. 100 مرتبہ درود پڑھ لے، تیری پیشانی پر لکھا ہوگا جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. اور سنو ہمارے نبی نے فرمایا روزانہ 100 مرتبہ ایوری ڈے 100 ٹائمز 100 مرتبہ درود پڑھ لے. ہمارے نبی فرماتے قیامت کے دن آئے گا، تیری پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النفاق. یعنی اللہ فرماتے میں فیصلہ کر لوں گا، تو پیدا بھی ہوا ایمان کے ساتھ، زندگی گزارا بھی ایمان کے ساتھ، اور تو موت میں بھی گیا ایمان کے ساتھ. بولو سبحان اللہ. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ قیامت میں ایک حوض لگے گا، حوض، اس کا نام ہے حوض کوثر. بولو کیا نام ہے؟ وہ حوض ہمارے نبی کا ہوگا. بولو سبحان اللہ. کسی نے آ کر پوچھا میرے نبی وہ حوض کا پانی کیسا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. بولو سبحان اللہ. آواز نہیں آ رہی؟ دودھ سے زیادہ. پھر ہمارے نبی نے فرمایا احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. بولو سبحان اللہ. اور ابرد من الثلج، ہمارے نبی نے فرمایا برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. دودھ سے زیادہ سفید پانی، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا. اور ہمارے نبی نے فرمایا کوئی ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ، ایک گھونٹ اگر کوئی اس میں سے پی لے گا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. جنت میں بھی پیے گا تو شوق سے پیے گا، پیاسا ہونے کی وجہ سے نہیں پیے گا. تو ہمارے نبی کو پوچھا یہ حوض کوثر پر آپ کہاں ہوں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پھیلا ہوگا. کہاں
کہاں سے کہاں تک ہوگا؟ اللہ کے رسول فرماتے میں بیچ میں کھڑا رہوں گا، میرے دائیں طرف حضرت ابو بکر ہوں گے، بائیں طرف حضرت عمر ہوں گے، سامنے عثمان ہوں گے، وہاں علی ہوں گے، اور روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھنے والا آئے گا، میں اپنے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پلا دوں گا۔ اب تو پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ تو میرا پہلی بات تھی اللہ سے، دوسری بات نبی سے، یہ محبت کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے۔ ٹائم بہت ہو رہا ہے، شادی پہ بھی بات کرنا ہے شادی پہ بات؟ کیوں تم تو ایسے ایسے کرتے ہو، تمہاری ہے؟ دوسری کی سوچنا بھی نہیں، بڑا پرابلم ہے بھائی۔ یہ ہماری بیوی بھی ہے نا، ہم جب اپنی بیوی کے سامنے بولیں گے نا میرے کو دوسری کرنا ہے، جاؤ 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 کرو، ایسا لگتا پرمیشن دے رہی ہے۔ اور اگر تھوڑی ہمت کرو، وہ بولتے نا، وہ ایک تھا شکیل بھائی، کوئی ہوگا کس کے جیسا، بولو یہاں تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے بھائی، کوئی ایک تھا پٹھان وٹھان ہوگا، بڑا دم دار ایک دم زبردست ہوگا، اس نے کیا کیا معلوم ہے، شادی کا پیغام، نکاح بھی ہو گئے، بولو شادی بھی ہو گیا، اب گھر میں لے کر آئے دلہن کو۔ اب جیسا گھر میں دلہن کو لایا نا، سننا برابر سننا، کس کو لایا؟ گھر میں لایا دلہن کو، تو ایک لال کلر کا دوپٹہ، ایک پیلے کلر کا دوپٹہ، ایک براؤن کلر کا دوپٹہ پہلے سے لٹکا ہوا تھا۔ تو بیوی کو شک تو بہت ہوتا ہے؟ آپ کی بیوی کو ہوتا ہے؟ میرے کو کسی نے پوچھا مولانا تمہاری بیوی کو ہوتا ہے؟ تو میں کہا میں بھی انسان ہی ہوں، اور کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے۔ تو شادی کر کے بیوی کو لایا، بیوی نے فوراً کہا میں تو پہلی مرتبہ تمہارے گھر میں آئی، ابھی نئی نویلی دلہن، یہ لال دوپٹہ، پیلا دوپٹہ، یہ کالا دوپٹہ، یہ ہرا دوپٹہ، یہ سب کیا۔ تو کہا رہنے دینا، بات رہنے دینا، بات کروا جیوی چھید نہیں، ریوا دینے، ابھی آپ بات کروانی۔ تو بولتی نہیں نہیں میرے کو بتاؤ، کیونکہ میں نئی نویلی دلہن آئی ہوں تمہارے گھر میں۔ تو کہا وہ اصل میں لال والا دوپٹہ ہے نا، وہ پہلی بیوی کا ہے، اور پیلا والا جو ہے نا وہ دوسری کا ہے، اور ہرا والا جو ہے نا وہ تیسری کا ہے، اور تو چوتھی ہے۔ بس وہ بیوی کا دماغ گیا۔ تو کہا وہ تین بھی ہے؟ کہا نہیں ہے، تینوں کہاں؟ قبر میں۔ تو کہا کیسے قبر میں چلی گئی تین کے تین؟ کہا وہ پہلی والی جو تھی نا جس کا لال دوپٹہ ہے، وہ گھر میں کھانا ہی نہیں پکاوے، کھانا نہیں پکاوے، ارے ایک دن دو دن مہینہ دو مہینہ، ایک دن غصہ آیا، ہاں ڈال دیا قبر میں، ڈال دیا اس میں، لیکن یاد تو آتی نا اس کی، اس لیے اس کے نشانی کے لیے لال دوپٹہ لٹکا کے رکھا۔ تو کہا پھر وہ جو پیلا والا ہے، وہ کپڑے نہیں دھوئے، ارے گھر میں کپڑے کے کپڑے جمع ہو، جب ایک دن میں نے اس کو کہا کہ کپڑے دھو، تو مجھے کہنے لگی تم کس کے لیے پیدا ہوئے ہو؟ میرا دماغ گیا کہ میں شوہر ہو کے کپڑے دھوؤں گا، میں نے اس کو ہی دھو دیا، لیکن نشانی کے لیے وہ رکھ دیا ایک پیلا دوپٹہ۔ تو کہا پھر وہ ہرا کس کا ہے؟ کہا وہ تیسری والی کا، وہ تو شاپنگ کرتی ہے آپ کی بیوی، شاپنگ اور فیشیل اور چہرے پہ بیوٹی پارلر، کبھی کبھی تو پہچان میں نہیں آوے کہ میری بیوی ہے، وہ تو جب رات کو منہ دھوئے تو پتا چلے کہ میری ہے۔ کہا اتنا بیوٹی پارلر میں جاوے، اتنا پیسہ، اتنا شاپنگ۔ کہا وہ ہرے دوپٹی والے کو بھی میں نے مار ڈالا اور نشانی کے طور پر اس کا بھی رکھا۔ پھر غصے میں کیا کہا معلوم؟ وہ لال دوپٹہ پہلی بیوی کا، وہ پیلا والا دوسری کا، ہرا والا تیسری کا۔ ارے بیوی کو کہا سیدھی رہنا، تیرا دوپٹہ، وہ ان کی تھی، ان کی۔ کہو کسی اور کو دھمکی دینا، اب دوپٹے کا وقت نہیں، ٹوپی لٹکنے کا وقت آیا ہے۔ حسن بھائی یہ سب اپنے کو ٹوپی نہیں لٹکانے کا ہے، بس ارباز کرتا ہے نا، کرنے دو کل اس کو۔ آج تک وہ باز کی طرح اڑتا تھا، اب ارباز بن جائے گا۔ خیر نکاح پر ایک بات بتاؤں، سنیں گے سب لوگ، سنیں گے؟ اس میں ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بھی پتہ چلے گا اور نکاح کا بھی پتہ چلے گا۔ اتنی بات بتا دو، دیکھو جو کل نکاح ہونے والے صبح 11 بجے، پہلے تو آمین کہو کہ اللہ وہ ارباز میں اور ان کی ہونے والی پتنی اور بیوی میں اللہ خوب محبت پیدا فرماوے، اور اللہ سب میاں بیوی میں محبت پیدا فرماوے، اللہ جوڑ والی شکل پیدا فرماوے، اللہ توڑ والی شکل سے حفاظت فرماوے۔ اکثر ہمارے گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ موبائل۔
ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولو جھگڑا. اور اس کی وجہ کیونکہ ہم گھر میں آتے ہیں, یہ جتنے مرد بیٹھے ہیں نا اس میں سے معلوم نہیں کتنوں کے ساتھ ایسا واقعہ ہو بھی گیا ہوگا. ہم گھر میں آتے ہیں, بیچارہ تھکا تھکایا یوں موبائل یوں پلنگ پر پھینکا اور باتھ روم میں گیا, یا موبائل میں گھنٹی بجی, کس نے اٹھایا؟ بیوی نے. اور سامنے سے عورت کی آواز آئی, ہلو. وہاں سے آفت شروع ہو گئی. پھر جیسا وہ باتھ روم میں سے نکلا, اندر کم کیا, باہر زیادہ کرنا پڑتا ہے. جیسا باہر نکلا شروع, کون تھی, کیسی تھی, کب تھی, کیا تھی. اب میرے پیاروں ایک بات ہے, اللہ بہت چھپاتا ہے, بہت چھپاتا ہے, بہت چھپاتا ہے, لیکن بندہ جب حد کرتا ہے نا